السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے قریب ہے کہ نہیں، اور جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یعنی کہ ڈر ان دا سینس کہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے اللہ خفا نہ ہو جائے، کہیں میں یہ کام کر رہی ہوں کہیں یہ غلط کام کرنے سے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس طرح کا ڈر۔ ایسا نہیں کہ اللہ سے ڈر۔ دیکھیے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس انسان سے ڈر نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ جو غلط کام ہم کہیں کر لیں تو کہیں اس سے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، دیکھیے پیرنٹس ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کوئی غلط کام کر رہی ہے تو وہاں آپ کو ڈر لگ جائے گا کہیں کہ میں یہ غلط کام کر رہی ہوں، وہ میرے پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا جو ڈر رہتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں ڈر۔ یعنی کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی محبت میں انوالو ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈر ہوگا کہ یہ کام جو غلط کام آپ کرنے جا رہی ہو تو آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا کہ کہیں میں یہ کام کر لوں تو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیے جسے ہم محبت کرتے ہیں وہاں ڈر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ڈر اس انسان سے نہیں ہوتا یا پھر ڈر اللہ سے نہیں ہوتا، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پیرنٹس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا ہسبینڈ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے بہن ناراض نہ ہو جائے میرے اس کام کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے اندر اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیے ورنہ جس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی ان کو کسی بھی کام کرنے سے پہلے ڈر نہیں لگتا، وہ بنداس بے فکر ہو کر ہر کام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کس بات کا ڈر۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو اگر ہم نے بھی کیے ہوگے، ہم نے بھی گناہ کیا، ایسا نہیں کہ ہم انسان ہیں ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے، ہم جب اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے لگتے ہیں تو چھوٹا سا بھی گناہ ہمیں بہت بڑا لگتا ہے، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے لٹرلی آنسو نکلنے لگتے ہیں، کبھی کبھار ہم سے ہو بھی جاتے ہیں گناہ۔ ایسا نہیں کہ ہم چاہیں کہ ہم اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، دیکھیے ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہمارے اندر خوف خدا ہو، جب ہم گناہ کرتے وقت ڈر جائے یا پھر ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہمارے اندر اور ڈر خوف آ جائے کہ یہ کیا کر دیا میں نے غلطی کر دی، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو فوری توبہ کر لیں، فوری توبہ کر لیں، فوری اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ بہت بڑا مہربان ہے ہم بندوں پر، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیں معاف کرتے ہیں، تو فوری معافی مانگ لیں۔ کبھی بھی اس بات میں لوگوں کی باتوں میں انوالو نہ ہو کہ ارے آپ نے گناہ کر لیا تو آپ کو اللہ معاف نہیں کریں گے، بالکل نہیں، اللہ آپ کی ہر گناہ کو معاف کریں گے جب تک آپ اللہ سے معافی مانگتی رہیں گی۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے آگے رو کر معافی مانگے، گڑا کر معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اظہار کر کر معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے، بالکل اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیں غلطی کر کر ہمیں افسوس ہو جانا، نماز نہ پڑھنے کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، ہمارے اندر اللہ کی چاہت ہونا، ہم صبح شام ذکر و اذکار کرنا، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے آس پاس ہمارے رشتہ داروں، اپنے پیرنٹس، اپنے لو ون، سب کے لیے فکر مند ہو جانا کہ وہ لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی فکر کرنا، یہ ساری چیزیں نا ہم اگر آپ کے اندر ہو تو اللہ کے بہت زیادہ قریب۔ دیکھیں جب ہم اللہ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، صرف ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اپنے آس پاس والوں کی بھی فکر ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرا پیرنٹس یا میرے بھائی بہن غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی فکر ہوتی ہے، ان کو سمجھانے کی، ان کو ایکسپلین کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں میرے گھر والے، میرے فیملی ممبرس وہ غلط کام کریں، اللہ ان پر عذاب نہ لا جائے، ان کی گناہوں کی سزا نہ ملے، خوف سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی کو پریشان دیکھے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے، کسی کا آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، اگر آپ کے آس پاس کوئی ناخوش ہے تو ان کی ناخوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے، سامنے والے کا درد آپ محسوس کر سکتی ہے، آپ کو سامنے اگر کوئی آپ کے ہے اور تکلیف میں ہے تو اس کے درد کو محسوس کر سکتی ہے آپ۔ دیکھیے سب سے بڑا یہی چیز ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہے کیا نہیں، تو یہی ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا ہونا، یعنی کہ خشیت رب ہونا، آپ کو اللہ کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی محبت میں آپ کسی بھی گناہ کو، کسی بھی بری چیز کو، برے کام کو کرنے سے آپ کو ڈر لگنا، یہ بہت بڑا مین پوائنٹ ہے۔ ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اللہ نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے، جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہے اس پر راضی ہو جانا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں میں ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ کی محبت مل گئی ہے،
آپ کو قرب الہی مل گیا ہے۔ اور بہت اور ایک ٹاپک اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، یا اللہ آپ جو بھی کریں میری لائف میں میں اس پر راضی ہوں، میں دعا کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، میں آپ کے ہر دی گئی ہر ایک چیز پہ، ہر ایک آزمائش پہ، ہر ایک چیز پہ جو بھی آپ میرے لائف میں مجھے دیا ہے، آپ دینے والے ہر ایک چیز پہ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے حق میں بہترین فیصلے کرنا، ہم دعائیں کرتے جائیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اگر ہم شکایتیں کرنے لگ جائیں گے تو وہاں پر ہمیں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، میں دنیا سے کمپیئر کر کے کیوں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، جب آپ اپنی پیرنٹ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اگر وہ آپ کے لیے کوئی فیصلہ کرے تو ان کی محبت میں آپ ہر ایک فیصلوں کو سر آنکھوں پہ رکھ کر اس کو قبول کر لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کرے۔ دیکھیے اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز جو ہر ایک انسان ہماری زندگی میں آتا ہے، ہر ایک انسیڈنٹ ہمارے لائف میں جو ہوتا ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے۔ ہر ایک پریشانی، ہر ایک آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کر دیں۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کریں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگوں کی محبت میں پاگل نہیں ہو جانا ہم نے، لوگوں کی محبت میں اللہ کو بھول نہیں جانا۔ ہم نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو اللہ کا خود اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت مل گئی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لینا۔ اگر آپ لائف میں کچھ اچھا ہو رہا ہے، اگر آپ نے کسی کو موٹیویٹ کر دیا تھا، وہ موٹیویٹ ہو کر اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا ہے، وہ آ کر آپ کو ایسے کہ ایگزامپل دے رہی ہوں میں، اگر آپ نے کسی کو اچھی بات کہی، کسی کو موٹیویٹ کر دیا، کسی کو کوئی سجیشن دے دی، ٹھیک ہے، وہ بعد میں آ کر آپ کو بہت سے لوگ تو کرتے نہیں۔ اگر کوئی آپ کو آ کر یہ کہے کہ آپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا، گائیڈ کیا تھا، آپ نے ہیلپ کیا تھا، اسی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں، تو ہم نے کریڈٹ ہم نے نہیں لینا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بس ایک اسباب ہے، اللہ کا ذریعہ ہے بنا ہوئے، اللہ نے ہمیں اس کی مدد کے لیے چنا تھا، تبھی ہم نے ان کی مدد کی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اپنا کریڈٹ نہیں لینا، ہمارا کریڈٹ تو کچھ ہے نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ نے ہمارے بات میں اتنی صلاحیت رکھی کہ لوگوں کو ہماری باتیں موٹیویٹ کر جاتی ہے، ہمارے دیے گئے آئیڈیاز ان کے لیے کام کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ہم ذریعہ ہے کہ ہم اس انسان کی مدد کریں۔ تو ہمیشہ یہ کہنا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے آ کے تھینکس کرے تو آپ لوگ کہیں کہ میں تو بس ذریعہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ کو کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت سے لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ چن لیا، آپ نے ہمیں یہ کر دیا، ہم نے دیکھیے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بدلنے والے، کسی کو چینج کرنے والے، کسی کو ہیلپ کرنے والے؟ جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے، تو ہمیشہ پوری کوشش کریں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی، گائیڈ کرنے کی، اپنی اچھی بات کرنے کی، تاکہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے اور آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کے قریب ہو جائے۔ دیکھیے آپ کے اندر یہ ساری چیزیں پھر سے دہرائیں، کہ اگر خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو آپ اللہ کے قریب ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، ہر چیز پر اللہ کی رضا پر، تقدیر پر راضی ہے، تو آپ کو اللہ کی محبت مل گئی ہے، اور آپ ہر چیز کا کریڈٹ اللہ کو دیتی ہے، تو آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن جب ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے بینیفٹس کیا ہے، اگر ہم قرب الہی ہمیں مل گیا ہے تو ہمارے لیے کیا حاصل ہوگا؟ پہلے تو جو چیز ہے جو ہمیں حاصل ہوگی وہ ہے سکون۔ جو سکون ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا، لوگ مارے پھرتے ہیں اس سکون کے لیے، ہمیں وہ سکون مل جائے گا، وہ سکون مل جائے گا۔ دیکھیں جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے وہ ہے سکون۔ دیکھیں پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے لیکن سکون کبھی نہیں خریدا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بالکل نہیں۔ دیکھیں پیسوں سے آپ کو جو آزائشیں چاہیے، گھر چاہیے، بلڈنگ، کار وغیرہ، زیور، عالیشان گھر، برانڈڈ کپڑے، یہ ساری چیزیں خرید سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کب تک خوش ہوں گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 مہینے، 4 مہینے، 1 سال، پھر آپ اس میں جا کر ٹائرڈ ہو جائیں گے۔ بالکل ہم ایک وقت پر رک جاتے ہیں چیزوں کو، بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے ہمیں کسی چیز کی، اس چیز کے مل جانے پر ہم وہاں پر اتنی خوشی نہیں ہوتی، کتنی دن خوشی۔ اگر آپ کو ایک اچھا سا برانڈڈ سوٹ چاہیے، ٹھیک ہے، بہت ہی 1 لاکھ 2 لاکھ کا سوچے، اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس ڈریس کو دیکھ کر آپ پہلے دن جو خوشی ہوگی کہ وہ آپ کو دوسرے دن ہوگی، جو دوسرے دن ہوگی وہ تیسرے دن، چوتھے دن ایسے ہوگی نہیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے کم ہو جائے گی۔ وہ تو ایک دن میں پھر آپ 1 بار پہنیں گے، 2 بار پہنیں گے، پھر اس کو کہیں ہینگر میں لٹکا کر الماری میں بند کر دیں گی۔ کیا آپ کی اگر آپ کو اس چیز سے اتنی خوشی تھی تو آپ اس کو روز اپنے سامنے لگا کر اس کو روز دیکھ کر خوش ہوئی گی؟ بالکل نہیں ہوتے ہم، کوئی بھی چیز ہو۔ اگر لٹرلی میں بتاؤں
تو میں مدرسہ جوائن کرنے سے پہلے، آئی تھنک یہ بہت پرانی بات ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، تو مجھے آئی فون خریدنے کی بہت زیادہ خواہش تھی. یعنی کہ جب ہم دنیا میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمیں برانڈیڈ چیزوں کو شو آف کرنا، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہے. میرے لیے بھی تو بہت زیادہ چیزیں تھیں، بہت زیادہ نہیں لیکن چھوٹی تھوڑی چیزیں، اچھے ویلٹس رکھنا، اچھے واچز پہننا، اچھے فوٹ ویئر پہننا، اچھا سا ایک موبائل ہونا جو برانڈیڈ ہو، تو مجھے بہت زیادہ خواہش ہوا کرتی تھی اس وقت. یعنی کہ مجھے ایک آئی فون چاہیے تھا. الحمدللہ موبائل تو تھا لیکن جو کہتے ہیں نا آئی فون جو سب سے مہنگا فون، تو وہ چاہیے تھا. تو مجھے وہ بہت زیادہ میں نے ضد بھی کی، بہت بار میں نے گھر میں یہ بھی کہا وہ بھی کہا کہ مجھے وہی چاہیے. تو میں دوسرا نہیں لوں گی اس طرح کی چیزیں، کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو ہم بار بار اس میں جھگڑنے بھی لگتے ہیں گھر والوں سے، ہم ان سے منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے وہ خوشی کو کیسے محسوس کیا وہ آپ کو بتا رہی ہوں. یہ آئی تھنک لاک ڈاؤن پہلے کی بات ہے. پھر میری ایک عادت ہے، میں کسی بھی چیز کو زیادہ فورس نہیں کرتی کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں 1 یا 2 یا 3، میں نے آئی تھنک فون کے لیے بہت بار اس سے زیادہ کہا، لیکن اس کے علاوہ میں نے آج تک کبھی لائف میں نے کبھی کسی چیز کی کبھی ضد نہیں کی. میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے میں بس صرف ایک دفعہ کہتی ہوں. اگر کوئی چیز مجھے ڈیسپریٹلی چاہیے ہوتا ہے، مجھے کہیں جانا ہوتا ہے، اگر گھر والوں نے منع کر دیا، بس دوسری بار اس کے علاوہ میں ان سے تیسرا سوال کبھی نہیں کرتی کہ مجھے یہ چاہیے یا پھر مجھے جانا ہے یا پھر مجھے کوئی چیز چاہیے. آئی تھنک مجھے پوری لائف میں، میری 25 سال کی لائف میں نے ایک ہی دفعہ ہوگا کسی چیز کے لیے میں نے ان کو بار بار انسسٹ کیا کہ مجھے یہ چاہیے تو چاہیے. تو مجھے جب وہ کب ملا دیکھے تو لاک ڈاؤن ہو گیا. آئی تھنک لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے. تو لاک ڈاؤن میں میں نے مدرسہ جوائن کیا. تو پھر آہستہ آہستہ کر جب ہم دین سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تفسیر وغیرہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی. اور مجھے جو ملا تو مجھے ایسا نہیں کہ مجھے نہیں ملا. آئی فون ملا مجھے 2022 جنوری میں ملا مجھے. تو اس وقت جو مجھے ملا، جب وہ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے لٹرلی آئی واز ناٹ ہیپی. مجھے کوئی 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں نے اس مومنٹ کو فیل نہیں کیا کہ مجھے خوشی ہو. اگر مجھے وہی موبائل اگر مجھے 2019 میں ملتا تو شاید میری خوشی کی انتہا بہت زیادہ ہوتی، یعنی کہ ایک نیکسٹ لیول پہ میری ہیپینس ہوتی، میری خوشی ہوتی. میں شاید اس کو شو آف بھی کرتی، میں اپنے فرینڈ سرکل میں بھی دکھاتی، میں اس کو اسٹیٹس پہ بھی لگاتی، پتہ نہیں میں کیا کیا کرتی. کیونکہ جو چیز جو میں دنیا سے جب اتنا کنیکٹڈ تھی تو مجھے جب دنیا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سب ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، جیسے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے ہم سب کو ہدایت دے. تو اس وقت اگر مجھے وہ چیز ملتی تو شاید میری خوشی کی انتہا بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ میں دنیا میں اتنا انوالو تھی. لیکن جب مجھے وہ میرے ہاتھ میں ملی، لٹرلی آئی واز ناٹ ہیپی. بس میرے ہاتھ میں دیا تو مجھے لگا بس ایک نارمل سا فون ہے، کیونکہ میں دنیاوی چیزوں سے، میری دنیا کی چیزوں پہ محبت نہیں رہی، کیونکہ میں اللہ سے کنیکٹڈ ہو گئی تھی. میرا بس فوکس یہ تھا کہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں، کیسے میں اپنے لیے صدقہ جاریہ والے کام کروں، کیسے مجھے سکون حاصل ہو، میرے لیے خوشیاں، یہ ساری چیزیں میں خوش رہنا سیکھ گئی تھی. میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر، آس پاس میں پیرنٹس کو، بھائی بہن کو، جو چیزیں جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے اس میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی. تو میرے لیے جو سامنے چیز آئی وہ میرے لیے کچھ میٹر نہیں کرتی تھی، وہ کتنا برانڈیڈ ہے، کتنا مہنگا ہے. لٹرلی جب میرے بھائی نے مجھے لا کر دیا آئی واز ناٹ ہیپی. بس میں نے اس کو ایسے رکھ دیا سائڈ میں. وہ خود سے کہنے لگے یو آر ڈیسپریٹ، تمہیں چاہیے تھا، اگر آپ مل رہا ہے تو اس کی قدر نہیں. نیکسٹ ڈے کہہ رہی ہوں نا، میں نے نیکسٹ ڈے ان کو کہہ دیا کہ ریٹرن کر دیا، مجھے نہیں چاہیے، اس کو بیچ دو اور مجھے دوسرا فون لا کر دے دو. تو انہوں نے کہا کہ جب لا دیا تو اس کو بیچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، رکھنا ہے رکھو یا پھر وہاں رکھ دو. تو میرا فون خراب تھا تو مجھے اسے یوز کرنا پڑا. ابھی بھی میں یوز کر رہی ہوں اس کو. 3 سال ہونے کو آئے ہیں. تو وہ خوشی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ خوشی تو میری ان چیزوں میں سمجھتی تھی کہ چیزیں ملنے سے خوشی ہوگی. نہیں، جب ہمیں جو سکون ملتا ہے نا، جب ہمیں سکون آ جائے، اللہ کی محبت مل جائے، تو میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی تھی کہ دنیاوی چیزیں ملنا، ہمیں وہ مل جانا، ہمارے پاس یہ ہو جانا، بڑا سا گھر ہو جانا. الحمدللہ ہمارے پاس ہمارا اون ہاؤس ہے. اس کے باوجود ابھی نیو ٹرینڈنگ میں بہت زیادہ گھر آتے ہیں. تو بہت زیادہ، یعنی کہ یہ صرف میں ہی کہتی تھی، گھر میں ہم لوگ بھائی بہن ہیں، تو مجھے بہت زیادہ چیزوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس بڑا سا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، اس طرح کی چیزیں. تو بہت بار کہا کرتی تھی، تو میری امی کہتی ہے جتنا ہے اس پر شکر ادا کرو. تو میں ان سے ہمیشہ بحث کرنے لگتی تھی کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، کیوں ہم نہیں بن سکتے؟ ارے ہے تو ہے. تو وہ آپ لوگوں کی شادیوں کی اس طرح کی وہ باتیں کرتی تھی. تو الحمدللہ جو شکایتیں مجھے پہلے تھی، ابھی کوئی شکایت نہیں. اب میرے گھر والے اب کہتے ہیں کہ ہمارا گھر چھوٹا ہو رہا ہے، ہم زیادہ بڑا کر لیں، اس کو ایکسٹینڈ کر لیں یا پھر نیا گھر بنے. اب میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اتنا بڑا گھر تو ہے ہمارا، کسی کے پاس رہنے کے پاس دوسروں کے لیے گھر نہیں ہے. آپ لوگ کتنا کیوں سوچ رہی ہے؟
اتنا بڑا گھر ہے, کافی آرام سے ہم رہ سکتے ہیں, تو نیو ٹرینڈنگ کا چل رہا ہے تو کیا فائدہ. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہی باتیں تو ہم تمہیں پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اب ہماری ضرورت ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہم اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں, ہم دنیا میں انوالو ہوتے ہیں, تو ہمیں دنیا کی ہر ایک چیز وہی خوشی لگتی ہے, وہی سکون لگتا ہے, وہی سب کچھ لگتا ہے. لیکن جب ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, اللہ سے جڑ جاتے ہیں, اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, ہمیں دنیا کی سمجھ, دنیا کی نہیں, ہمیں آخرت کی سمجھ آتی ہے, جو اللہ نے ہمارے لیے احکامات دیے, جو شکر, صبر, توکل, یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہے نا, تو ہر ایک نعمت پہ اللہ کا شکر کرنے لگ جاتے ہیں. لٹرلی اگر آپ لوگوں نے, میرے فرینڈس کہتے ہیں ابھی بھی کہ تم بہت چینج ہو چکی ہو, یو آر ناٹ دا سیم پرسن جو ہم نے دیکھا تھا تمہیں پہلے, جو پہلے تھی تم, یعنی کہ اتنی میچور, اتنی ویل اینڈ اس طرح سے ایک دم سے پوری مختلف ہو گئے, تمہاری سوچ لٹرلی پوری چینج ہو چکی ہے. تو آئی تھنک اللہ نے مجھے چیزوں سے توڑ کر شاید مجھے اس طرح سے کنیکٹ کرنا ہوگا. دیکھیے کہیں نہ کہیں جب ہمیں دکھ تکلیفیں ملتی ہے تبھی جا کر ہم اللہ سے جڑتے ہیں. آف کورس کبھی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا, تو میں ابھی پریشانی ہوتی, اللہ مجھے اور بھی زیادہ قریب لینا چاہتا ہے, یہی سوچ کر میں خوش ہو جاتی ہوں. تو دیکھیے جو سکون ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا, وہ صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کی احکامات پر چلنے پر ہے, اللہ کی عبادت کرنے میں ہے, نماز کرنے میں, ذکر و اذکار کرنے میں. میں بس اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی ہوں گے, آپ لوگوں کی بھی خواہشات ہوں گی جو ہم سمجھتے ہیں, جسے ہم آخرت سے, اللہ سے بھی بڑھ کر, ہماری عبادتوں سے بڑھ کر اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو پلیز ایسا نہ کریں. ایک بار اللہ کے قریب آ کر دیکھیں, اللہ کی محبت میں آ کر دیکھیں, ذکر و اذکار کر کر, نماز پڑھ کر, تفسیریں پڑھ کر, حدیثیں پڑھ کر جان کر کوشش کریں, اور اللہ کی راہ میں چل کر دیکھیں. جو سکون آپ کو نصیب ہوگا نا, وہ کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو اس کے کمپیریزن میں بہت چونٹی سے بھی چھوٹی لگے گی, بہت چھوٹی لگے گی. وہ سکون ملتا ہے, جو سکون اللہ نے مجھے دیا ہے نا, اس پر اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر مجھے وہ ساری چیزیں مل بھی جاتی تو شاید میرے پاس کچھ وقت ہی خوشی ہوتی, لیکن جو سکون مجھے آج ملا ہے, جو اللہ نے مجھے دیا ہے ان سب ہارڈ ورک کے باوجود, تو وہ سکون شاید مجھے وہ کوئی پیسہ, کوئی قیمتی چیز, کوئی برانڈیڈ چیز, کوئی بڑا گھر, برانڈیڈ کپڑے, یہ ساری چیزیں مجھے نہیں دے پاتی. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی, یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ سے جڑ جائے, ابھی بھی وقت ہے, اللہ سے جڑ جائے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لگ جائے. تو جب میں نے قرآن کو میرے زندگی میں کھلا, ایسا نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, لیکن تفسیر کو پڑھا جب میں نے, تو کہہ رہی ہوں نا, بس لائف ایسا ایسا کر کے پوری کمپلیٹلی چینج ہو گئی. کب میں اس میں اتنا انوالو ہو گئی, کب میری سوچ, کب میں کیسے چینج ہو گئی, مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے. جو انسان, مجھے ڈر لگتا تھا کہ ایسی باتیں میں نے سنی ہوئی تھی کہ کوئی عالمہ ہے تو اس کو تفسیر کے بارے میں, قرآن کے ہر ایک بارے میں اس کو پتہ ہوگا, جب اس پہ عمل نہیں کرا تو وہ گناہ گار ہوگا. اس طرح کے بہت سے ڈر خوف مجھ میں تھے جو اس چیز سے بھی روکتے تھے, کیونکہ میں نے ہمیشہ کے قریب آنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ سارے ڈر خوف نے مجھے پیچھے کرتے. لیکن ایٹ دا اینڈ جب حالات ایسے بنی, جب انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے نا, تو اس کے پاس صرف دو ہی آپشن ہوتے ہیں, ایک تو اللہ کا راستہ, یا پھر ایک ایسا راستہ جو غلط راستہ, جس پہ انسان بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, غلط راستوں پہ نکل پڑتا ہے اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں میں, یا پھر ایک اللہ کا راستہ. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, جب میں ٹوٹی تو اللہ نے مجھے صحیح راستے پر گائیڈ کیا, میں اللہ کی راہ میں نکل گئی. اور دیکھتے دیکھیے 2021 سے 2024 کیسے کمپلیٹلی میں چینج ہو گئی مجھے نہیں پتا. ہر ایک چیز میرے اندر ایسا انوالو ہو گئی, جن چیزوں سے, جن باتوں کو سوچ کر مجھے ڈر اور خوف آتا تھا, جن چیزوں کو کرنے سے میں بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی تھی, بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی تھی, اللہ نے ہر چیز میرے لیے آسان کر دی, ہر ایک چیز. تو اس بات پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں. تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے جڑ جائے, ہر پریشانی, مشکل میں, خوشی میں, غم میں, بس اللہ سے جڑ جائے. اور جب آپ کو سکون آ جائے گا نا, جب اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی نا, تو آپ کو پھر دنیا میں کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی. اور دیکھیں ہماری روحانی ترقی بھی ہو جاتی ہے, یعنی کہ جیسے ہماری جیسے سکون مل گیا تو روحانی, یعنی کہ جو ہمارے جسم میں, یعنی کہ ہماری سول ہوتی ہے, وہ ہماری ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے. کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا, جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور ریٹرن میں ہمیں اس سے محبت ملتی رہتی ہے, تو ہم ہمیشہ خوش رہتے ہیں. ہمارے فیس پہ ایک چمک ہوتی ہے, ایک اسپارک ہوتا ہے, ایک ہماری آئیز میں ایک چمک ہوتی ہے, ہم ہمیشہ سکون اور مطمئن ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم اللہ کی محبت پا لیتے ہیں
تو ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہمارے دل کو، ہمارے جو سول ہوتی ہے، ہماری نفس ہوتی ہے، وہ ایک سکون میں ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، ہم اس بات سے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے قریب ہے، ہمیں اللہ کا قرب مل گیا ہے، اللہ کی راہ پہ چل رہے، تو پھر ہمارے سامنے کوئی بھی کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ آ جائے، کتنی بھی بڑی پرابلمس کیوں نہ آ جائے، ہم مطمئن رہتے ہیں اور ہمیں حکمت ملتی ہے، وزڈم ملتی ہے اللہ کی طرف سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے عالمی دین ہوتے ہیں، مول صاحب وغیرہ، جو آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جو مولوی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی ایک عزت ہوتی ہے، آپ نے یہاں دیکھا ہوگا، کوئی چاہ کر بھی ان کے منہ پہ ان کی برائی نہیں کرتا۔ آپ نے اگر کہیں دیکھا ہو تو، یا پھر آپ نے سنا ہو تو، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اس طرح اسکالر کی اس طرح سے بے عزتی کی ہو اس کے سامنے۔ اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت کم ظرف والے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتی ہوں گی، اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد معلوم ہو جاتا ہے آپ کو۔ دیکھیے، جب ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ہمارے زندگی کا ہمیں مقصد پتہ چل جاتا ہے۔ مقصد کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہمیں جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، صحیح راستے پر چلیں۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا، امتحان اللہ نے جو ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہے اس سے پاس ہو، اس سے نکل کر ہم جنت کو حاصل کریں، اور ہمیں اپنا ایک مقصد مل جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی مل گیا، تو میں اسی میں لگی ہوئی ہوں، صدقہ جاریہ والے کام کرنے، جو علم میں نے سیکھا ہے، جو نالج میں سیکھ رہی ہوں، جو میں جتنا بھی میں سیکھ رہی ہوں دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اور ایک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ آپ کو بس کو ہم سب کو پتہ ہے، اسے بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہم دنیا کے جو امتحانات ہیں اس میں ٹیسٹ کو پاس کریں اور جنت چلے جائیں۔ دیکھیے، اگر ہم اس دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی آزمائش نہیں، کوئی ٹیسٹ نہ ہو، ہم دنیا میں آئیں، مزے کریں، نیکیاں کریے، برائیاں کریں، اور اس کے بعد آپ کو جنت مل جائے تو کیا رہے گا؟ آف کورس ہمیں تو انصاف چاہیے نا، نیک کام کرنے والا بھی جنت میں جائے، برا کام کرنے والا بھی جنت میں جائے، تو یہ انصاف نہیں ہوگا نا۔ اسی لیے تو ہر انسان کی الگ الگ آزمائش ہے، سب کی ٹیسٹ ہے، ٹرائلس ہے، اگر ہم اس میں پاس ہو جائیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے۔ جتنے نیک کام کریں گے، ہم جتنے نیک اعمال کریں گے، اسی طرح ہمارے جنت میں لیولز ہوں گے۔ ہاں، جیسے دنیا میں ہوتے ہیں نا، امیر غریب، دنیا کا سب سے رچسٹ پرسن، دنیا کا سیکنڈ رچسٹ پرسن، اسی طرح جنت میں بھی لیولز ہوں گے، دوزخ کے بھی لیولز ہوں گے۔ اس کے گناہوں کے مطابق اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کے نیکیوں کے حساب اس کو اجر دیا جائے گا، اس کو جنت میں ایک مقام دیا جائے گا۔ تو ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کی محبت چن لیں، اللہ کی راہ چن لیں۔ دیکھیے، آپ لوگوں سے یہی کہوں گی، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس، پرسنل لائف کے بنا پر کہہ رہی ہوں، میں نہ ہی اسٹارٹنگ سے، یعنی کہ بچپن سے میں نے مدرسہ جوائن کیا یا ساری چیزوں میں انوالو ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، دین کا اتنا علم نہیں تھا جسے نارملی لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ 5 پلرس آف اسلام، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن اللہ نے بہت سارے احکامات دیے ہمیں، صبر، شکر، توکل، کیسے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، کیسے ہم نے لوگوں کو دین کو پہنچانا ہے، کیسے ہم نے خود کو کس سچویشن میں کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو مل جائے گا، ہر ایک چیز کے بارے میں نے یہیں سے سیکھا ہے۔ تو میں نے تو دیکھیے، کسی نے میری کاؤنسلنگ نہیں کی، کسی نے مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ اس مصیبت سے ایسا نکلو، آپ کا لوگوں نے دل توڑا ہے، آپ کے گھر والوں نے دل توڑا ہے، تو ایسے سے ہینڈل کرو۔ لیکن اللہ نے میرے دل کو ایسے جوڑ دیا، اللہ نے شاید کہتے ہیں نا کہ ہر ایک ٹرننگ پوائنٹ میں اللہ ہمیں اپنے قریب لینا چاہتا ہے، بس یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے کس راستے پہ جانا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کا راستہ چنیں، کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ ہو، بس اللہ کا راستہ چنیں، تاکہ ہم صحیح راستے پر نکل جائیں، تاکہ ہم صحیح راستے پہ ہو، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے۔ دیکھیے، ہر مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، بس یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے۔ بس ہمیشہ اللہ کی راستے پر چلے، اس راستے پہ کم لوگ کیوں نہ ہو، اس راستے پر چلے۔ اگر میں یہ سوچتی کہ میرے گھر والے نہیں چل رہے اس راستے پہ، میں کیوں چلوں، تو میں بھی اسی طرح پیچھے رہ جاتی۔ ایسا نہیں کہ ہمارے اپنے گھر والے اپنے لفظ غلط نہیں، سب کا اپنی اپنی ٹائمنگس ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ ہم نے بھی ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہم سب مسلمان ہیں، بس بھٹک جاتے ہیں، شیطان ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم نے ہمیشہ خود کو انرجیٹک رکھنا ہے، خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ سے کنیکٹ رہنا ہے۔ ہر بار آپ کا نماز میں دل لگے یا نہ لگے، آپ نے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتی جائیں گی، آپ کا دل خود بخود لگتے جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مجھے نہیں پتا تھا، میں کب ان سب چیزوں میں انوالو ہو گئی، کیسے کیسے میں نے خود ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا اپنی لائف میں، کیسے میں چینج ہو گئی، مجھے نہیں پتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے چینج کر دیا، کہتے ہیں نا کہ ایک زندگی تھی میری ایک زمانے پہلے، کچھ سال پہلے،
उस जिंदगी वो एक कम्प्लीटली अलग दुनिया थी। अब जो मेरी एक दुनिया है वो कम्प्लीटली अलग है। इस बात का मुझे इल्म ही नहीं कि मैं कैसे उस दुनिया से निकल कर इस दुनिया में आ गई और कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दे, हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी और ज़्यादा हिदायत दे। जो चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही, मैं कुछ चीज़ों पर अमल नहीं कर पा रही, बहुत से बार मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हूँ मैं भी, और कुछ चीज़ों पर मैं फॉलो नहीं कर पाती। अल्लाह उन सब पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको क़ुर्ब इलाही अता कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको और मुसीबत और परेशानी और तकलीफ़ से बाहर निकाल दे। तो आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर एक इंसान दीनदार घराने में नहीं पैदा होता, हर दीनदार घराने में पैदा होने वाला इंसान दीनदार नहीं होता। आपने देखा होगा कि दीनदार घराने में भी कई बिगड़े हुए लोग निकल जाते हैं, और बिगड़ी हुई ऐसी फैमिली में भी एक एक इंसान ना दीनदार निकलता है। अल्लाह जिसे हिदायत दे, अल्लाह जिसे तौफीक दे। बस तो हमने पूरी कोशिश करनी है और हमेशा हिदायत मांगे अल्लाह से, हमेशा हिदायत मांगे। हमें हिदायत तब तक नहीं मिलती जब तक हम अल्लाह से नहीं मांगते। तो मैंने दुआ सीरीज़ में आप लोगों को बताया है कि कैसे मैंने दुआ के ज़रिए कितनी दुआएं की, किस तरह मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। उसमें बहुत कुछ पता है। आपके आज भी आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया है, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। बस मेरे ज़ुबान पर जब मैं जिस तकलीफ़ में थी, जिस हालात से मैं गुजर रही थी ना, मेरे ज़ुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, या अल्लाह मेरी मदद। मुझे नहीं पता मेरे दुनिया में आने का क्या मकसद है। हमें कुछ वक्त समझ नहीं आता कि हम इस दुनिया में क्यों आए। जब हमारा दिल टूट जाता है, हर तरफ से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हमारे सामने हमें ऐसा महसूस होता है ना कि हम इस दुनिया में क्यों आए। इस तरह के सवाल बस अल्लाह से हिदायत मांगते मांगते अल्लाह ने मुझे हिदायत भी दे दी और टूटे हुए दिल को भी जोड़ दिया। तो अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेंगे, और अल्लाह हमारे इतने करीब है। बस हमने अल्लाह से दूरी बनाई रखी है। और मैं जब इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में लिख रही तो ऐसा लगा, ऐसा मैंने महसूस किया, अल्लाह तो हमेशा मेरे साथ करीब थे, बस मैं ही थी जो अल्लाह से डिस्टेंस बनाए हुए रख रही थी। दुनिया में इन्वॉल्व, पढ़ाई में इन्वॉल्व, समझना कि यही चीज़ें हैं, जॉब करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, इस तरह से। चलिए लेक्चर ज़रा लेती हो गया है, तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो अल्लाह से जुड़ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।